الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات سامعین محترم، حدیث قصہ کے سلسلے کی یہ مجلس، اگر کبھی مجھے یہ مجلس پڑھنی پڑی ماضی میں تو حدیث قصہ ہی کا کوئی نہ کوئی گوشہ موضوع گفتگو بنتا رہا۔ خیال یہ تھا کہ اسی حوالے سے آج کی بات بھی ہوگی، لیکن میزبانوں میں سے ایک جناب بیت اللہ شکیل اختر صاحب جو یہ ذمہ داری نبھاتے تھے اور آج گھر کا معاملہ سمجھ کے باہر والوں کو دعوت دے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی اہتمام کیا کہ مجھے پوری طرح سے تیار کیا کہ ابتدائی تقریر کا موضوع کیا ہوگا اور اختتام تقریر کا موضوع کیا ہوگا۔ اب میرے لیے ان کے حکم کی تعمیل کی صحیح صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ بعد حدیث کے ساتھ سے شروع کرتا اور گھما پھرا کے وہ بات بھی کہہ دیتا جو وہ کہلوانا چاہتے تھے، لیکن اتنا اہتمام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ عادی ہیں آپ 10 منٹ کی تقریر تھی، اس میں اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ کا لے لیں تو وہ طویل تقریر ہوگی، تو اس لیے بغیر کسی تمہید کے آج کچھ ذاتی سی باتیں، ان کی فرمائش تھی کہ یہ جو کچھ ملک میں بربریت کا ایک مظاہرہ ابھی حال میں ہوا ہے ایک بچی کی تعلیم کے سلسلے میں، اس کے متعلق کچھ کہا جائے تو جناب والا اب یہ ذاتی واقعہ، میں اپنی ذات کا کبھی موضوع گفتگو نہیں بناتا، لیکن اب سب اپنے ہی بیٹھے ہیں، تھوڑی سی ماضی کی بات، جس زمانے میں کالج میں پڑھتا تھا، آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، تو گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم کی حیثیت سے اس زمانے میں ہر کالج میں سالانہ انٹر کالجیٹ ڈیبیٹس اور انٹر کالجیٹ مشاعرے ہوتے تھے، تو قصور میں ایک مشاعرہ تھا، مجھے اس میں ڈیبیٹ کے لیے جانا تھا، شاعر کوئی فراہم نہیں تھا، تو مجھے کہا گیا کہ بھئی یہ بھی خانہ پوری آپ کر دیجئے گا، تو وہاں موضوع تھا تاج محل۔ سیاسی طور پہ زمانہ وہ تھا کہ ابھی پاکستان میں ایک الیکشن ہوئے تھے جس میں عوامی امنگوں کے برعکس وہ کامیاب ہوئے جنہیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، اور مادر ملت اس الیکشن میں ہار گئیں، تو ایک صدمہ ذہن پہ وہ کیفیت، تو اس میں جو نظم کہی اس میں ملک کے سیاسی حالات اور اس کا تذکرہ تاج محل کے حوالے سے نظم پڑھی، تو وہ پڑھنے کے دوران اتنی مقبول ہوئی کہ دوسرے شعراء کے مقابلے میں زیادہ داد اور ستائش وہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جس وقت ججمنٹ تیار ہوتی تھی تو اس وقت عام طور پر شعراء کو دوبارہ دعوت دی جاتی تھی کہ خانہ پوری کریں۔ اب وہ اصرار ہوا کہ میں آ کے کچھ کہوں، میں نے کہا کہ بھائی یہ غلطی سے سرزد ہو گئی تھی نظم، ورنہ میں شاعر واحد نہیں ہوں۔ ان کا یہ وہی نظم سنائی ہے، اور اب جو دوبارہ سنائی تو پہلے سے زیادہ داد ملی۔ اس کے بعد وہ نظم کو اتنی شہرت ملی کہ تقریباً صورتحال یہ تھی کہ جہاں ڈیبیٹ ہوتی تھی کسی بھی شہر میں، تو وہاں وہ جو ججمنٹ کا وقفہ ہوتا تھا، جج صاحبان اپنے اپنے فیصلوں کو آپس میں ملا کے رزلٹ کمپائل کرتے تھے، تو وہ میرا کام یہ تھا کہ میں وہ نظم سنایا کروں، اور ہر جگہ سے داد سمیٹتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سرخرو اور کامیاب پاتا تھا۔ ہوتے ہوتے محسوس ہونے لگا کہ ایک دفعہ اپنے ہی کالج میں جس میں پہلے میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ کالج اصغرمال میں، وہاں آیا اور وہاں آ کے وہاں بھی یہ فرمائش کی گئی، وہاں پڑھی، لیکن وہ رد عمل نہیں ہوا جو اس سے پہلے ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک دوست، اپنے بزرگ دوست تھے اس وقت کے
کے اساتذہ میں سے تھے اور آپ بھی اب تو خیر ریٹائر ہو چکے ہیں. ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اتنی داد مجھے اجنبی لوگوں میں تو ملتی رہی اور جہاں مجھے لوگ جانتے ہیں اور اچھا تعلق بھی ہے وہاں پر وہ داد نہیں ملی. تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. وہ کہنے لگے کہ دیکھو اگر سفید دیوار پر ایک چھوٹا سا نقطہ سیاہی کا آ جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. تو فنکار کا، آرٹسٹ کا، خطیب کا، شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نقطے کے گرد دائرہ کھینچ دیتا ہے، اس سے وہ نقطہ ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اب جو بھی داخل ہوگا وہ دیکھے گا کہ ہاں سفید دیوار پر ایک سیاہ نقطہ داغ پڑا ہوا ہے. لیکن اگر اتنے داغ ہوں کہ تقریباً دیوار ہی کالی ہو جائے تو اب کسی دائرے کی ضرورت نہیں رہتی. تم نے اپنی نظم میں جس حالات کی نشاندہی کی ہے، جس وقت یہ نظم کہی تھی اس وقت یہ حالات ابھی لوگوں کے لیے اجنبی تھے، اس لیے اس کی طرف توجہ ہوتی تھی، تم بیان کرتے تھے، لوگ داد دیتے تھے. اب ہر طرف ایسے واقعات اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، تمہاری نظم میں وہ جاذبیت نہیں رہے گی. بجناب والا یہ مدتوں پہلے کی کہی سنی ہوئی بات ابھی اس مرحلے پر یاد آئی کہ آج ظلم و بربریت کی ایک داستان پر مجھ سے کہا جائے کہ اس پہ روشنی ڈالو تو میں کیا کہوں، جب میرے ارد گرد یہ داستانیں اتنی کثرت سے بکھری ہوئی ہیں. اسی گروہ کی جو اس کا مظاہرہ کرتا رہا ہے اس موقع پر، وہ اس سے پہلے بھی کتنے واقعات اس کے ہاتھوں ہو چکے ہیں. اب ان کی کثرت میں یہ ایک واقعہ کہ ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوا، بڑا افسوسناک، بڑا دردناک. لیکن وہ جو بہت سے بچے یتیم ہو گئے، وہ جو عورتیں بیوہ ہو گئیں، وہ جو بے گناہ لوگ قتل و غارت گری کا نشانہ بنتے رہے، ان سب کی موجودگی میں یہ واقعہ اپنی جگہ پہ افسوسناک ضرور ہے، لیکن اتنا زیادہ ہیجان کم از کم ہمارے لیے نہیں بنتا. ہمارے لیے یہ مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو باہر دور مارنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب ان کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی ان کی بدنامی کا سبب بن رہی تھی، ان کے کردار کی شخصیت پر ایک جوئی کر رہی تھی. یعنی ایک جرم تھا جس کی سزا دی گئی، اب وہ جرم ہے یا نہیں ہے، ان کی نگاہ میں ایک جرم تھا جس کی سزا میں اس کے اوپر یہ اقدام کیا گیا. ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو بے گناہ لوگ بسوں سے اتار کے مارے جاتے رہے، وہ جو سبزی فروش دکاندار وہ بیچارے سبزی خریدنے سبزی منڈی میں جائیں اور قتل عام کا نشانہ بن جائیں، وہ جو زائرین زیارت کرنے جائیں اور بسوں سے اتار کے مارے جائیں، ان پر کیا الزام ہے؟ انہوں نے کس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کس پہ الزام رکھا؟ تو یہاں پر الزام پر مارے جانے والی یا زخمی کی جانے والی بچی کے جب تذکرے اتنی کثرت سے ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے ناانصاف ہیں کہ جو بے گناہ مارے گئے ان کا ذکر نہیں ہے، اور جو گناہ، چاہے وہ گناہ آپ کی نگاہ میں گناہ نہ ہو، قتل کرنے والوں کی نگاہ میں تو گناہ تھا، لیکن جن کو اس سے پہلے مارا جاتا رہا ہے ان کا کوئی گناہ قتل کرنے والوں کی نظر میں بھی نہیں ہے. تو اگر یہاں پر ایک گنہگار کو سزا دی جا سکتی ہے تو گنہگار کو مارنے پر آپ اتنا احتجاج کرتے ہیں، تو کاش آپ نے ان بے گناہوں کے مارے جانے پہ بھی درست. آج اخبارات، آج ٹیلی ویژن کے سارے چینل تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں. میں یقیناً ان تمام آوازوں میں آواز ملاتا، میں بھی وہی بات کہتا جو تمام حضرات کہہ رہے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہتا کہ اگر مجھے کہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اگر یہ بات خلوص سے کہی جاتی تو میں ضرور، اگر یہ بات سچ مچ ظلم کے خلاف احتجاج ہوتی تو میں ضرور کہتا. یہ تو مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ جو آگ تم نے لگائی تھی آج اس کی آنچ تمہارے دامن میں. اندازہ لگائیے اب محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے جو بویا تھا اس کی فصل اتنی زہریلی ہے کہ اس کو جب تم کاٹو گے تو خود تمہیں بھی ان مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت پہلے مجھے یاد ہے جناب اون محمد رضوی کا جب شہادت ہوئی تو ان کے سوئم کی مجلس پڑھتے ہوئے اس وقت ابھی کسی کی توجہ بھی نہیں تھی. میں نے کہا تھا یہ جو پرائیویٹ آرمی بنائی جا رہی ہے یہ آپ کی طرف سے کیسی ایجاد ہے، ایجاد اس اعتبار سے کہ 16ویں صدی کے بعد اب کسی بھی مہذب معاشرے میں
پرائیویٹ آدمی کا تصور نہیں تھا. اب ایسی فوج کہ جو کسی کے اختیار میں نہ ہو، اس فوج کا کوئی تصور نہیں تھا. تو آج جو آپ کی پرائیویٹ آرمی بنا رہے ہیں اور اس کے پاس جو بھی تحاشا اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، یہ جو گلی گلی کوچے کوچے میں اسلحوں کا ڈھیر لگ رہا ہے، یہ پھٹے گا اور اس کی تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. آنے والی نسلوں کو نہیں، بہت دور نہیں، آپ خود اس منظر کو دیکھیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے جو خالق تھے ان تمام دہشت گردوں کے، وہی خالق آج ان کا نشانہ بنتے پھر رہے ہیں. آج ہم عوام کو تو اتنے خطرات نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ شہروں میں دندناتے پھرتے ہیں، زندگی کا کاروبار چلا رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ وہ جنہوں نے تخلیق کیا تھا آج کتنے قلعوں میں اپنے آپ کو محبوس کیے جا رہے ہیں. وہ جن کے ذمے قوم کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، وہ اپنی حفاظت کے میں اتنے مصروف ہیں کہ قوم کے متعلق ان کا تصور ہو ہی نہیں پاتا کہ ان کی طرف توجہ دے. تو یہ صورتحال ہے. اللہم صلی علی محمد. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، برائی کا پودا بونا آسان ہے، لیکن اس کا پھل کے سامنے سے آپ بچ نہیں سکتے. یہ ایک اصول ہے. اب اگر اس پر تاریخی حوالے دینے پہ آؤں تو کافی تفصیلی بات ہو جائے گی. جتنے ظلم کرنے والے ہیں، اس ظلم میں جس نے بھی ہاتھ بٹایا ہے، قدرت کے فیصلے تو بعد میں ہوتے رہے، ان کو سزا سے قدرت نے بعد میں دوچار کیا. عام طور پر وہ کیفر کردار پہ پہنچے ہیں تو ان کے ہاتھ پہنچے ہیں جن کی حمایت میں انہوں نے ظلم کیے تھے. واہ واہ واہ. انہی کے ہاتھوں کو نشانہ بنتے رہے. یہ غور فرمائیے کہ جس رے کی حکومت کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سب کچھ کرنے کے بعد اگر محروم رہا ہے تو اس کی طرف سے جس کے لیے یہ قتل و غارت گری کا اہتمام اس نے کیا تھا. ایک مثال نہیں ہے، تمام تاریخ پڑی ہوئی ہے. اگر کسی حوالہ دیتے پہ آؤں، موسیٰ ابن نصیر ایک گزرا ہے، افریقہ کا گورنر، اس کا غلام تھا طارق ابن زیاد. طارق ابن زیاد اپنے آقا اس گورنر کی خوشنودی کے لیے اسپین پہ حملہ آور ہوا تھا، اور اسپین کی فتوحات کرتے ہوئے جب بہت آگے بڑھا تو اب موسیٰ ابن نصیر کو یہ تکلیف ہونے لگی کہ میرا غلام ہو کے اور ساری فتوحات کا سہرا اس کے ساتھ بند رہا ہے. چنانچہ اس کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روک دیا اور کہا میں خود میدان میں آؤں گا. اب اس کے بعد باقی فتوحات میں اس نے حصہ بٹانا شروع کیا. سلیمان ابن عبد الملک اس زمانے کا، اس سے پہلے ولید ابن عبد الملک تھا. ولید ابن عبد الملک بہت شدید بیمار تھا. جس وقت یہ فتوحات اپنی انتہا پہ پہنچی تو ایک مرتبہ مرکز سے حکم جاری ہوا کہ میں ہمارے سامنے پیش ہو جاؤ. یہ بے پناہ اسلحہ لے کر، ساز و سامان لے کر، گرفتار قیدیوں کو لے کر بادشاہ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے آیا. 400 غلام اس کے ساتھ تھے جو شہزادے تھے اسپین کے، ان کو لے کے آیا تھا کہ اسے پیش کریں. اس اہتمام سے جب شہر میں پہنچا تو ولید شدید بیمار تھا، اور اس وقت سلیمان ابن عبد الملک امیدوار تھا کہ یہ جلدی اس کا انتقال ہوگا، میری باری آئے گی. تو اس نے خاص طور پہ ہدایت بھیجی کہ خبردار ابھی تم شہر میں داخل نہ ہونا. مال غنیمت بے پناہ تھا، غلام اور کنیزیں ساتھ تھیں. اس نے کہا ابھی نہ داخل ہونا، ابھی انتظار کرو. یہ بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ولید صحت یاب ہو گیا. اب جو صحت یاب ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے رکنے کی کوئی جواز نہیں رہا. وہ بمائے اپنے ساز و سامان کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا. جب یہ سب کچھ بادشاہ لے چکا نظر نیاز، یہ ساری چیزیں وصول کر چکا، تو چند دنوں کے بعد قضا نے اس کو مہلت نہیں دی اور اس کی موت ہو گئی. اب سلیمان ابن عبد الملک نے، طارق نے قربانیاں دی تھی موسیٰ ابن نصیر کے لیے، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ معزول ہوا اپنے عہدے سے. موسیٰ ابن نصیر جو کچھ کر رہا تھا اپنے حکمران کے لیے کر رہا تھا. اس حکمران نے دربار میں بلا کے اس کو کوڑے لگوائے، اس کو سزائیں دیں، اور سزائیں دینے کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ حجاز کی گلیوں میں موسیٰ ابن نصیر یہ کہہ کے لوگوں سے بھیک مانگتا تھا کہ خدا کے لیے اسپین کے فاتح کو ایک وقت کی روٹی کھلا.
تو یہ ہمیشہ ظالموں کے لیے، جس نے ظالموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا تو بعد میں ملی، ظالموں کی طرف سے، ظالموں ہی کے ہاتھوں سے اس کو سزا پہلے ملی۔ وہ جو اسلام کے نام پر کسی ادارے کی خوشنودی کے لیے میدان عمل میں آئے تھے، کچھ دن تک مجاہد بنے رہے، ہمارے سروں کا تاج بنے رہے، جگہ جگہ ان کے لیے وسائل فراہم ہوتے رہے، آج وہی جو بنانے والے تھے وہ ان کے بدترین دشمن ہیں، اور اب ان کو دہشت گرد قرار دے کے دنیا کے سامنے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، دنیا بھر سے امداد مانگ رہے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں۔ اب اگر وہ دہشت گرد آگے بڑھتے بڑھتے خود آپ کے گریبان تک ہاتھ پہنچ گیا ہے تو آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ بربریت کا مظاہرہ ہے، یہ ظلم کا مظاہرہ ہے، یہ ناانصافی کا مظاہرہ ہے۔ وہ جو کل تک ان طالبان کی حمایت میں 2 قدم ان کی فکر سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، آج وہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ ظالم ہیں۔ یہ ظالم اس لیے ہیں کہ جس کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ تمہارا آدمی ہے، وہ تمہارے ادارے ہیں، تب شکایت ہو رہی ہے، ورنہ اگر ان کے ظلم کا احساس کرنا ہوتا تو شلاس کے علاقے میں بھی احساس ہو سکتا تھا، بلوچستان کے صحراؤں میں بھی یہ ہو سکتا تھا، کوئٹہ کے بازاروں میں بھی یہ احساس ہو سکتا تھا۔ اس پر تو نہ تمہارے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں، نہ اخبار میں خبریں ہوتی ہیں۔ آج یہ آپ حضرات کا ہمدردانہ جذبہ ہے کہ ایس ایم ایس سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی اس میں شریک ہونا چاہیے، اگر آپ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بسم اللہ چلے جائیے، ورنہ یہ خیال رکھیے کہ یہ آج تو آپ کی مدد سے اپنے جنازے پہ تو ماتم کروا لیں گے، لیکن کل آپ کی لاشیں بغیر کفن پڑی ہوں گی اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس واقعے کی کسی اعتبار سے پسندیدہ کہتے ہیں، نہیں، یہ واقعہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ قدرت نے اہتمام کیا کہ جن کے چہروں پہ پڑے ہوئے نقاب اب تک دین کے لبادے میں اوڑھے ہوئے جو لوگ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے، اب ان کی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، اور انہی کی حقیقت ظاہر نہیں ہو رہی، وہ جو ان کے حامی ہیں ان کی بھی حقیقتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک سیاستدان نے، بہت بڑے سیاستدان، پہلے ایک پارٹی کے سربراہ ہوتے تھے، اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں یقیناً بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا غلط کام ہوا ہے، اس بچی پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو اس بچی کو اپنا اعلی کار بنا رہے تھے، یعنی کچھ وزن ہلکا کرنے کی کوشش، جرم کو کمتر بنانے کی کوشش، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا آپ کا میڈیا ہے وہ سب اس سیاستدان کو برا بھلا کہنے لگا۔ تو صبح لوگ کہنے لگے کہ آخر ان کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا ان کو ضرورت نہیں تھی، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر امن پسندی کا، معقولیت کا، راہ راست ہونے کا پردہ ڈالے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی قدرت ان سے وہ عمل کروا دیتی ہے کہ ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب تھے کہ بڑے علم و دانش کے جھنڈے گاڑ رہے تھے، بڑی خوبصورت تقریریں کرتے تھے، غیر مسلموں سے مناظرے کرتے تھے، ہم نے بھی کہا کہ بڑا علم ہے، بڑا صاحب علم ہے، ہم بھی ذوق و شوق سے اس کو سماعت کا اعزاز بخشتے رہے، ٹیلی ویژن پر جب کبھی اس کے پروگرام آتے تھے تو پوری توجہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب جب توجہات بڑھیں تو ایسا لگا کہ کہیں یہ علم جو جھوٹا علم ہے، جس کی بنیاد حقیقت پہ نہیں ہے، اصل سچائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس بات سے کہیں دنیا غافل نہ ہو جائے، اس لیے صحون کہیے کہ اس کی زبان سے ہی نکل گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جنگ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یہ سیاسی معاملہ تھا، یہ کوئی اتنا سنگین بات نہیں تھی۔ ہم تو بات کی بات ہے اس کے اپنے مسلک اور عقیدے کے لوگوں نے اس کی وہ خبر لی کہ اب آج ٹیلی ویژن پہ اس کا کہیں وجود نظر نہیں آتا۔ اب یہ قدرت کا اہتمام ہے کہ ہم زیادہ دیر جال سازی نہیں چلنے دیتے، سچائی کو چھپانے کی کوشش جب کوئی کرتا ہے تو اب یہ قدرت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ کو ظاہر کرے، اس لیے کہ حق کی تو صفت یہ ہے کہ وہ ظاہر بھی رہتا ہے، باقی بھی رہتا ہے، اور باقی کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت کبھی نہ کبھی تباہ ہو کے رہتی ہے۔
बार तो अफसोसनाक वाक़या है। उस वाक़े के अफसोसनाक होने पर हमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत से अफसोसनाक वाक़यात का एक सिलसिला है। हाँ, उस बच्ची को जरूर मुबारकबाद देंगे कि वो जालिमों के कबीले से निकलकर अब मजलूमों की उस सुनहरी सफ में शामिल हुई कि जिसका हर फर्द अजमत और वो बड़ाई की अलामत हुआ करता है। क्या कहने उसकी कि जिसके ऊपर आज तस्करा यूं किया जाए कि हर शख्स से हमदर्दी जाहिर करे। अब तुमने महसूस किया कि देखो जुल्म कितना ही ताकतवर हो, उसके मुकाबले में मजलूमियत कितनी ताकतवर होती है। जब मजलूमियत अपनी कुव्वत का मुजाहरा करती है तो बड़ी बड़ी ताकतें ढेर हो जाती हैं, बड़े बड़ी गर्दनें झुक जाती हैं। तुम जुल्म की ताकत से गर्दन को जबरन झुका तो सकते हो, लेकिन दिलों को अपने रास्ते पे नहीं डाल सकते। मजलूमियत में वो सलाहियत है कि गर्दन भी झुकाती है, दिल को भी अपने सामने से। और ये मजलूमियत ही का एजाज है। बल्कि मैं आप हजरात को, तमाम मोमिनीन को इस बात की तरफ भी मुतवज्जे करूंगा कि ये आपका एजाज है, ये शरफ है कि आपको दुनिया का वो अजीम हरबा दिया गया है जिससे बड़े से बड़े जालिम को शिकस्त दी जा सकती है। और वो हरबा आपके मजलूमियत का वो हथियार है जिसे जनाब ज़ैनब ने बसूरत अज़ादारी आपके सामने रखा है। इसके जरिए से आप जिस जालिम को जब चाहें शिकस्त फाश दे सकते हैं। खुदा के लिए उन हरबों को न इख्तियार कीजिए जो अक्सरियत ने इख्तियार किए हैं। अक्सरियत का तरीक़ेकार और होता है, वो जो तादाद में कलील होते हैं उनका तरीक़ेकार और होता है। अक्सरियत अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने बंदूक के जोर से, अपने असलहे के जोर से, अपने अददी कुव्वत के जोर से अपनी बात मनवाती है। अक़लियत अगर बात मनवाना चाहती है तो सिर्फ सच्चाई की कुव्वत से मनवा सकती है, सिर्फ वो हक परस्ती के जरिए से मनवा सकती है। करबला ने जो जंग जीती है वो तलवार के जरिए से नहीं जीती, वो नेज़े भालों से नहीं जीती, वो अक्सरियत से नहीं जीती। अक्सरियत का क्या है, वो जिस चीज को हक कहना चाहेगी उसके लिए कहेगी आओ हाथ खड़ा करते हैं, जिसके हाथ ज्यादा हो वो दुरुस्त होगा। दुनिया में यही तो हो रहा है ना, अक्सरियत जब मनवाती है हाथ खड़े करके मनवाती है। अगर आप चाहें कि आपकी बात भी हाथ खड़े करके मानी जाए, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने अंदर जो बका के जराए हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी हिफाजत करनी है। अभी जो गुज़िश्ता जुमा गुजरा, इस जुमे को मैं कराची में था, वहाँ पर एक बड़ी पुरानी तंजीम है हमारे यहाँ की, अंजुमन वजीफ़ा सादात मोमिनीन, उसकी 7 साला यूँ कहिए कि यादगार मनाई जा रही थी। सन 1912 में जनाब जलालुद्दीन हैदर साहब एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने दोस्त मिर्ज़ा नवाब मोहसिन मिर्ज़ा के मदद से एक ये तंजीम कायम की थी। ये मदद भी सुन लीजिए कि कैसे हुई थी। 2 रुपए दिए थे मोहसिन नवाब साहब ने और 2.5 रुपए डाले थे जनाब जलालुद्दीन हैदर ने। 4.5 रुपए से पूरे यानी बदे सगीर के तमाम तालिब इल्म जो जरूरतमंद हों उनकी इमदाद का बेड़ा उठाया गया था। खुदा के फजल से आज उनके करोड़ों की सरमाए हैं और बहुत से तालिब इल्म उनसे फैजियाब हुए हैं। पाकिस्तान की आज की बहुत सी नामवर हस्तियाँ जो उस तकरीब में मौजूद थी, जिसमें से अदीब रिजवी साहब जैसे एक लीजेंडरी शख्सियत वो भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े फख्र से बताया कि मैं इसके वजीफे पर पढ़कर आज इस मकाम पर पहुँचा हूँ। बहरतौर उस अंजुमन के इज्तिमा में और बहुत सी बातें हुई, उसमें एक साहब तशरीफ लाए जो इत्तेफाक से जिनका पेशा यानी अकाउंट से ताल्लुक़ रखते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और जो इनका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसके वो सरबराह भी रह चुके हैं काफ़ी अर्से तक। बहुत बड़ा मनसब होता है इस फील्ड के अंदर। तो वो आए और उन्होंने आके बताया कि भाई इस कौम में ज़रूरत ये है कि हमें इकनॉमिक जो सिस्टम है उसके ऊपर बाकायदा नज़र डाली जाए, ये रुपए पैसे का हिसाब सही तौर पे किया जाए और उसमें वो बढ़ते बढ़ते कि जब तक आप अपने बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं देंगे, जब तक आप अपने माशी वसाइल को पूल करके एक जगह जमा करके कौम की बेहतरी के लिए सर्फ नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप कोई तरक्की नहीं कर सकते। और हमें दुनियावी एतबार से तरक्की करनी चाहिए और उसके लिए बड़ी अच्छी बातें वो करते रहे। उसमें करते करते वो इस मकाम पे पहुँचे कि जनाब अगर एक दिन के वो एक
محرم میں جو شیر مالیں تقسیم کی جاتی ہیں تبرک کے طور پر، اگر وہ سب جمع کی جائیں تو ایک کالج قائم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں شب بیداریوں سے اور یہ تبرکات سے اور ان سب چیزوں سے کچھ پہلو تہی کر کے کچھ حساب کتاب کرنا چاہیے کہ ان پیسوں کو بچا کے ہم قوم کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں۔ اتفاق سے ان کے فوراً بعد ہماری ایک ممتاز خاتون خطیبہ جو علمی اعتبار سے بڑا بلند مقام ہے، اپنے والد کے نام سے بھی بہت عظیم حیثیت رکھتی ہیں، وہ ان کو بلایا گیا، انہوں نے آ کے، بہت سیدھی سی خاتون ہے، بہت سی نفیس خاتون، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے اب اس کے بعد میرے پاس تو کہنے کے لیے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی شناخت، ہماری یہ نہ ہو کہ صاحب یہ مجلسیں کرنے والے ہیں، ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ علم والے ہیں، علم دوست ہیں، علم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے فوراً بعد مجھے موقع ملا تو اب چونکہ بالکل رنگ ہی بدل چکا تھا، اس سے پہلے تو خدمات کا ذکر ہو رہا تھا انجمن کی، اس کے بعد یہ موضوعات چھڑ گئے، میں نے آ کے کہا کہ جناب وہ جو کچھ کہا گیا ہے بہت اچھی باتیں ہیں، بڑی مفید باتیں ہیں، لیکن مجھے ایک گزارش کر لینے دیجیے، کوئی اور شرمندہ ہو اس بات پہ تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس کی شناخت مجلس ہے، میری شناخت مجلس ہے، اس لیے کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ مجلس شناخت نہیں ہونی چاہیے، علم ہماری شناخت ہونی چاہیے، تو علم حاصل کہاں سے ہوگا؟ اسی مجلس سے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ آج ملت جعفریہ کے کم از کم 95%، اور یہ 95% میں مبالغے سے کہہ رہا ہوں، یعنی مبالغے سے گھٹا رہا ہوں، ورنہ یہ اعداد اس سے زیادہ ہوں گے، 95% کم سے کم وہ افراد ہوں گے اس ملت کے اندر کہ جن کا تمام تر مذہبی علم صرف اور صرف مجلس سے حاصل ہے، کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی توضیح مسائل نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی، جتنا تاریخ جانتے ہیں، جتنا مسائل جانتے ہیں، جتنا دین سمجھتے ہیں، جتنا اپنے عقائد کا احساس ہے، جتنے دین کی حفاظت کے لیے دلائل ہیں، وہ سب ان کو اسی مجلس کے تو پہلا سے ہوگا۔ تو یہ مجلس تمہارے لیے شرمندگی کی باعث ہو سکتی ہے، میرے لیے شرمندگی کی باعث نہیں ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ شیر مالوں کا حساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ شیر مالوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شیر مالوں کا خرچ کرتا ہے اس کے پاس جائیے اور اس سے درخواست کیجئے کہ بھئی جب تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے تو کچھ پیسے تعلیم کے اوپر بھی لگا دو، اس کو ختم کر کے تعلیم دینا چاہتے ہو؟ اگر ایسا چاہتے ہو قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ شیر مال منگوانے والے اور شیر مال تبرک میں بانٹنے والے کتنے فیصد لوگ ہوں گے تمہاری سوسائٹی کے؟ مومنین میں سے کتنے افراد ہوں گے جن کے یہاں مجلس بھی ہو، مجلس کے اندر شیر مال بھی بٹے؟ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 1% بھی نہیں ہوں گے، آشاریہ کچھ میں ان کا شمار ہوگا۔ اس کے بعد کتنے صاحبان ثروت ہوں گے جو نہ مجلس کرتے ہیں نہ شیر مال بانٹتے ہیں، انہوں نے کتنے کالج بنوا دیے ہیں، کتنے مدرسے، کتنے کالج بنوا دیے ہیں۔ یہ تو دعا دو ان شیر مال بانٹنے والوں کو کہ تم کو خیال تو آیا کہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں، ورنہ دوسروں کے طرز عمل سے تو تمہارا دھیان بھی تعلیم کی طرف نہیں جاتا ہے۔ یہ تو عزاداری کی خصوصیت ہے نا کہ جہاں عزاداری کا معاملہ ہے بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں، نماز یاد آتی ہے عزاداری کی وجہ سے، نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے جناب، عزاداری کے مقابلے میں نماز جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے، وہ واجب ہے، یہ مستحب ہے۔ اب یہ فقہی بحثیں اپنے طور پر کتنا وزن رکھتی ہیں، اس کو تو چھوڑیے، میں کہتا ہوں شکر ادا کیجئے کہ اس نماز نے، اس سے پہلے شادی بیاہ ہو رہی تھی، آپ کو خیال نہیں آیا کہ نماز کا اول وقت گزر رہا ہے، اس سے پہلے دوستوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے، آپ کو خیال نہیں آیا تھا کہ نماز کا اول وقت گزر رہا ہے، اس سے پہلے بازار میں کاروبار کر رہے تھے، آپ کو خیال نہیں آیا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، اس سے پہلے کہ منافع بخش کاروبار میں اپنے آپ کو مشغول پا رہے تھے تو اس وقت خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے ایسے مذہبی اجتماعات میں شرکت کی ہے کہ مذہبی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افراد کہ جو دین کے نمائندہ افراد ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اسی جگہ پر
مسجد بھی ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لیکن چونکہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے فنڈز کو بڑھایا جائے اور تنظیم کے وسائل میں اضافہ کیا جائے، اس لیے اذان ختم ہو گئی، جماعت ہو کے ختم ہو گئی، یہاں گفتگو ختم ہے۔ تو دنیا کے تمام موقعوں پر یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پر اگر نماز میں اللہ نے وسعت دی ہے، ایک وقت دیا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھ سکتے ہو، تو اسی لیے دیا ہے کہ تمہارے بہت سے کام ایسے ہوں گے کہ جو بعض اوقات یہ تقاضا کریں گے کہ تم ان کو ترجیح دو اور نماز کو تھوڑی دیر کے بعد پڑھو۔ یہ کوئی جبر بن کے تم پہ نماز نہ طاری ہو، بلکہ نماز تمہارے لیے وہ عمل ہو کہ جس کو ادا کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی، کوئی دشواری نہ ہو۔ اس لیے اتنے طویل وقت دیے گئے ہیں۔ تو اب اس پر یہ صرف اصرار ہوتا ہے تو جب مجلس ہو رہی ہو تب اعتراض ہوتا ہے کہ جناب نماز جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے۔ اب میں کئی دفعہ اس پہ کئی پہلو کی بھی نشاندہی کر چکا، بڑا دل کو لگتا ہوا نعرہ ہے۔ ایک طرف واجب ہے، ایک طرف مستحب ہے، تو واجب کو ترک کر کے مستحب کو اپنا رہے ہیں۔ جناب والا یہ بالکل بے بنیاد جملہ ہے کہ ایک طرف واجب ہے، ایک طرف مستحب ہے۔ دیکھیے تصادم یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑی جا رہی ہے، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، مؤذن نے ابھی اذان دی ہے، اب اس کے بعد نماز کا اول وقت شروع ہوا، اس کا اول وقت شروع ہوا۔ اول وقت نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ خیال رہے کہ اول وقت نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ واجب تو یہ ہے کہ اوقات نماز میں نماز ادا کر دی جائے۔ اب وہ اوقات نماز جب تک بھی ہیں، اب یہ مغرب عشاء کا وقت نصف شب تک جاتا ہے، اب فرض کیجئے کہ مجلس جاری تھی اور اتنے میں اذان ہو گئی، اب اذان ہونے کے بعد کا مطلب یہ اٹھیے اور جا کے نماز میں شامل ہو جائیے، اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ ایک مستحب کی طرف جا رہے ہوں گے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرتا کہ عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے، یہ کیا ہے، میں تو عزاداری کو نہ مستحب سمجھتا ہوں نہ واجب سمجھتا ہوں، لیکن یہ فقہ کا معاملہ ہے، میں دخل نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ مستحب، اور کوئی شخص اس وقت اٹھ کر نماز میں شامل نہیں ہو رہا تو وہ کیا کر رہا ہے، واجب نہیں ترک کر رہا ہے، اول وقت نماز کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ ایک مستحب سر انجام دے رہا تھا، ایک مستحب عمل کو سر انجام دیتے ہوئے اس کو ادھورا چھوڑ دینا، دوسرے مستحب کو اختیار کر لینا، بعض اوقات یہ بات ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک مریض کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا مستحبات میں سے ہے نا۔ میں مریض کو انجیکشن لگا رہا تھا فرض کیجئے، یا دوا پلا رہا تھا، اتنے میں اذان آ گئی، میں نے دوا چھوڑ دی کہ اب بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے میں نماز پڑھتا۔ میں انجیکشن نہیں لگاتا، بعد میں کرتا۔ آپریشن کر رہا تھا، آپریشن کرنا چھوڑ دیا ڈاکٹر نے کہ صاحب نماز ہو گئی ہے، فی الحال اس کو پڑھا رہنے دو، واجب میں بجا لاؤں۔ تو جناب والا یہاں ہر شخص کہے گا کہ نہیں، جس عمل کو تم سر انجام دے رہے تھے اس کو مکمل کرو، اس کے بعد نماز کہیں چلی نہیں جا رہی ہے، نماز کا اوقات جب تک ہے اس وقت تک نماز ادا کر سکتے ہو۔ جان بوجھ کر مجلسوں کو نماز کے وقت سے ٹکرا دینا یہ یقیناً ہماری غلطی ہوگی۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری مجلسیں ایسے وقت پہ ختم ہو جائیں کہ ایسے وقت پہ شروع نہ ہوں کہ جس میں نماز کا وقت اس میں اول وقت داخل ہو جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تھوڑا سا طول ہو گیا ہے تو وہاں پر احتیاط سے کام لیتے ہوئے، یعنی اب ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں جاری ہے۔ جناب والا شکر کیجئے کہ یہ آپ کو یاد دلاتی ہے، ورنہ زندگی کے کسی اور موقع پہ آپ کو نماز اول وقت میں یاد کرنا نہیں یاد رہتا۔ تو یہ عزاداری بہت کچھ بہت موقعوں پہ یاد دلاتی ہے۔ اور جو بات بنیادی میں نے وہاں عرض کی تھی وہ یہاں بھی دہرا دوں کہ دیکھیے آپ آج ایک نیا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ادارہ قوم کی معاشی حالات کی بہتری کے لیے ہوگا، بسم اللہ، بڑا نیک کام ہے، ضرور سوچئے اور ضرور اس پہ عملی جام پہنائیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارا سب سے قیمتی ادارہ وہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ عزاداری کا ادارہ ہے۔ اگر کسی طرح سے بھی آپ عزاداری کے ادارے کو ختم کر کے کوئی نیا ادارہ قائم کریں گے تو یاد رکھیے کہ اگر صدیوں کا قائم کیا ہوا ادارہ آپ ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی ادارہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ جو ہمارے ریگولیشن میں شرائط کر چکا ہے، جو نظام ہماری زندگی کا جز بن چکا ہے، اگر ہم اس سے بے وفائی کرنے پہ آمادہ ہو گئے تو پھر ہم کسی اور سے وفا کیا کریں گے؟ جو بھی یہ آ کے کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو چھوڑ دو، ہماری بات سنو، ہماری بات مانو، تو میں پچھلی بات کیسے چھوڑ دوں جو ایک مسلسل 1400 سال کے علماء کے تحقیق و جستجو کے بعد ہمارے درمیان رائج ہوئی تھی۔
جس کے اوپر ہماری صدیوں کی عقل وزڈم جو ہے اس کا پورا اثر موجود ہے. انہوں نے ایک بات کو، ایک نظام کو، ایک طریقہ کار کو منظور کیا ہے. اگر میں صدیوں کے قائم شدہ اس نظام کو ترک کر سکتا ہوں تو پھر آپ کے نظام کی کیا حقیقت ہے جس کی عمر ہی 2 دن کی ہے، جس کے ساتھ سند ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی فلاں صاحب فرما رہے ہیں. ان فلاں صاحب کے اپنے کریڈینشلز کیا ہیں، ان کی اپنی کیا حیثیت ہے کہ ان کے کہنے پر میں تمام مجتہدین، تمام علماء جنہوں نے ماضی میں ہماری رہنمائی کی ہے ان سب کو نظر انداز کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگان محترم، آج جب کبھی کوئی نئی بات آپ کے کان میں پڑے تو ابھی آپ کا فریضہ ہے. دیکھیے دین کے معاملے میں کوئی نئی بات نہیں کر سکتا. ممبر سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نئی بات کہنے جا رہا ہوں تو فوراً خبردار ہو جائیے، کہیں گمراہی کے راستے پر دعوت نہیں دی جا رہی. کوئی کیا نئی بات آج کے زمانے میں کہے؟ بہت اچھا ہے. ممبر سے کوئی کیا نئی بات کہے گا؟ نہ ہم تاریخ کو بدل سکتے ہیں، نہ دین کے عقائد کو بدل سکتے ہیں، دین کے نظریات کو نہیں بدل سکتے. کوئی ماضی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ماضی کے کہے ہوئے مسلمہ اصولوں کو ایک نئے زاویے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو باتیں پہلے کسی نے اور ذریعے سے دیکھی تھیں ہم اسے کسی اور طریقے سے دیکھیں. جو باتیں نقلی طور پر، یعنی جو باتیں ہمیں حوالوں کے ذریعے سے، ائمہ کے اقوال کے ذریعے سے نقل کر کے، یعنی دوسروں سے منتقل ہو کے ہم تک آئی ہیں، ان باتوں کو ہم عقل کی کسوٹی میں پرکھ کے بیان کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ عقلی دلیلیں دے سکتے ہیں. اگر شریعت نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے کی توجیہ بیان کر سکتے ہیں. یعنی جہاں عقلی دلیل موجود ہے اس کے لیے ہم حوالے تلاش کریں، جہاں حوالے موجود ہیں وہاں عقلی دلیل فراہم کریں. جہاں ہمارے سامنے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہاں پر عقل و دانش سے کام لے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن کوئی کہے کہ نئی بات کہنے جا رہا ہوں تو یہ صریحاً ظلم ہوگا اور اس کی طرف سے حدود دین میں قدم رکھنے کے مترادف ہوگا. کوئی نئی بات کہنے کا نہ دور ہے، نہ اب کوئی بات ایسی باقی رہ گئی ہے جو کہی جا چکے نہ کہی گئی ہو. ہاں اگر کوئی باقی ہے تو جس وقت اس کے کہنے کا وقت آئے گا اس سے پہلے کوئی کہہ نہیں سکتا. بہت سی باتیں ہوں گی. یہ جو انبیاء کا اتنا سلسلہ چلتا رہا، سارے انبیاء خبریں دینے آ رہے تھے. انبیاء کے مطلب ہی ہے، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، خبریں دینے والے. وہ یہاں کے اخبارات کی خبریں نہیں دے رہے تھے، عالم بالا کی خبریں. ہر نبی نے آ کے خبریں دیں، لیکن جب تک اس کے خزانہ قدرت میں کوئی ایسی خبر تھی جسے انسانیت تک پہنچنا تھا اس وقت تک انبیاء کا سلسلہ جاری رہا. ہر نبی آ کے بتاتا تھا کہ اس کے پاس کوئی خبر ایسی ہے جو پچھلوں نے نہیں دی تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ دی جائے. جب آخری نبی نے تمام خبریں پہنچا دی تو نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب اس کے بعد وہ شخصیتیں موجود تھیں کہ جن کا کام ان خبروں کی تشریح کرنا تھا، ان کی توضیح کرنا تھا. خبر دینا ان کا کام نہیں تھا. لمبی ہو جائے گی لیکن یہ کہ تھوڑی سی باتیں کا ذہنوں میں الجھنیں دور ہو جائیں. دیکھیے نبوت کے جتنے فرائض ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جب نبوت کو ختم کر دیا جائے. یقیناً فرائض ختم ہوئے ہوں گے تبھی تو کہا ہوگا اللہ نے کہ اب میں مزید نبی نہیں بھیجوں گا. یعنی خبریں دینے کا جو کام تھا وہ خبریں دینا نبی نے پہنچا دی. اب اس کے بعد نئی خبر باقی نہیں ہے. اب رسول کا کام تھا کہ وہ اللہ کی شریعت ہم تک منتقل کر دے، وہ قوانین کو منتقل کر دے کہ جن قوانین کے تحت ہمیں زندگی گزارنی ہے. وہ خبریں جو نبی نے بحیثیت نبی کے دی تھی ان خبروں میں کچھ منازل تھے، کچھ مقامات تھے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، کچھ مقامات تھے جن سے ہمیں بچنا چاہیے تھا. بچنے کا طریقہ کیا ہو، پہنچنے کا طریقہ کیا ہو، یہ کام رسول بتائے گا. نبی بتائے گا کہ وہاں ایک جنت بھی ہے، ایک دوزخ بھی ہے. میں اپنے طور پہ جنت دوزخ نہیں معلوم کر سکتا جب تک بتانے والا نہ بتائے. تو نبی نے بتایا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے. دوزخ سے کیسے بچا جائے، جنت میں کیسے جایا جائے، یہ کام رسول کو بتانا ہے. وہ جو رسول ہے وہ آ کے بتائے گا دیکھو یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. اب جب تمام خبریں ادھر سے آ گئیں تو نبی کی ضرورت نہیں رہ گئی. تمام قانون شریعت ادھر سے آ گئے تو رسول کی ضرورت نہیں رہی. اب امام نہ تو نئی خبریں دے گا نہ نئے قانون بنائے گا.
اب امامت کے فرائض میں اور بہت سے اور شعبوں کے علاوہ بنیادی کام یہ ہے کہ یہ جو خبریں پہنچی ہیں اور یہ جو اصول پہنچے ہیں، ایک طرف جب کبھی ان کے سلسلے میں ذہن میں کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہی وہ سند ہیں جو بتا سکیں گے کہ اس خبر کا مطلب کیا ہے اور یہ جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے کا کیا قاعدہ قانون ہے، یہ وضاحت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت تک اس کو محفوظ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وضاحتوں میں کچھ وضاحتیں ایسی رہ گئی ہوں کہ جن کو ہم تک ابھی تک نہیں پہنچایا گیا، تو یاد رکھیے نظام امامت پردہ غیبت میں نہ جاتا اگر اس عہد کو کوئی ایسی بات معلوم کرنی ہوتی جو پچھلے اماموں نے نہیں بتائی۔ اللہ کا نظام جو کسی سے وہ کام ختم کراتا ہے، یہ کہتا ہے نبوت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی خبر ایسی نہیں رہ گئی جو انسانیت کی ہدایت کے لیے درکار تھی اور انسانیت تک نہ پہنچی ہو۔ جب رسالت ختم ہو گئی تو کوئی قانون باقی نہیں بچا کہ جو قانون اب تک نہ پہنچا ہو۔ اب جب امامت پردہ غیب میں گئی، امامت سے براہ راست تعلق ختم ہو گیا، تو تشریح دین کا کوئی گوشہ باقی نہیں بچا ہے جو ہمیں درکار تھا اور اماموں نے نہ پہنچا دیا۔ ہاں جب ایک نسل ایسی آئے گی کہ جس کو مزید تشریحات کی ضرورت ہوگی تو اس وقت وہ ذات آئے گی اور پھر تمام تشریحات کر دے گی۔ اس لیے جب کوئی نئی بات آپ کے کانوں میں پڑے جو آپ نے اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے لٹریچر میں نہ دیکھی ہو، جو آپ نے اپنے مستند شخصیتوں سے نہ سنی ہو، جب نئی بات سنیں تو اس وقت فوراً پوچھیں کہ کیا امام ظاہر ہو گئے، کیا امام تشریف لے آئے، اس لیے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو نئی بات کہنے کا حق نہیں۔ بات واضح ہے نا؟ کسی انکشاف کا کسی کو حق نہیں ہے، یا یہ کہ پچھلا سب کچھ غلط تھا، میں جو راستہ بتا رہا ہوں، تمہارے پاس سند کیا ہے، تمہارے پاس کون سی اتھارٹی ہے جس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہو؟ یہ اتھارٹی صرف ایک ذات کے پاس ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے، جب ضرورت ہوگی تو ضرور آئیں گے۔ ایک دن بھی ضرورت ہو اور امام سامنے نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ نظام قدرت کا فیصلہ ہے، جب جس کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نظام میں وہ ذات وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ جب انسان کی ضرورتوں کے سلسلے میں اللہ کا اہتمام یہ ہو کہ ضرورت بعد میں دیتا ہے، ضرورت کی تکمیل کا وسیلہ پہلے فراہم۔ ہم دنیا میں بعد میں آئے، پیاس ہمیں بعد میں لگے گی، دریاؤں نے پانی کا بہاؤ ہمارے سامنے پیش کر دیا، چشموں نے جام بھر بھر کے ہمارے سامنے رکھ دیے، بھوک ہمیں بعد میں لگے گی، زمین نے طرح طرح کے پھل اگا کر ہمارے دسترخوان کو پہلے سجا دیا، سانس ہم بعد میں لیں گے، ہواؤں کے جھونکوں نے ہر طرف حیات بانٹنے کا اہتمام پہلے سے کر دیا، ضرورتیں بعد میں آئیں، تکمیل ضرورت کا سامان پہلے آیا۔ جب انسانیت کو نئی بات کی ضرورت ہوگی تو اس سے پہلے وہ ذات دنیا میں تشریف لا چکی ہوگی اور دنیا کو باخبر کر رہی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کوئی صاحب نہ تو نئی بات کا دعویٰ کریں اور نہ کسی نئی بات کو پرکشش پا کے آپ اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیجئے۔ ہم عام طور پر نئے پن کو ذرا سے اس میں کشش ہوتی ہے، دل چاہتا ہے ہم بھی یہ بات اختیار کر لیں، یہ کسی طرف بھی نہیں۔ آپ کے ہاں بہت سی نویں چل رہی ہیں، بہت سے انداز فکر چل رہے ہیں مختلف سمتوں میں، ان میں سے افراط و تفرید کی کیفیتیں ہر طرف نظر آتی ہیں، انتہا پسندیوں کے مظاہرے ہر طرف ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچیں۔ وہ جو مولائیت کے نام پر انتہا پسندیاں ہیں ان سے بھی گریز کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ جو ملائیت کی بنیاد پر گروپ پر پسندیاں ہیں اس سے بھی ہمیں گریز کرنا ہے۔ دونوں میں سے کسی کی انتہا کی طرف نہیں جانا۔ آپ نئے نئے نام سنتے ہیں، نئے نئے تذکرے سنتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے اس کی قیادت نہیں، اس کی قیادت، اس کے پیچھے نہیں، اس کے پیچھے، وہ یہ مجتہدین کی کوئی اہمیت نہیں، ہمیں تو کسی قائد و رہبر کا دامن پکڑنا چاہیے۔ یہ جتنی باتیں اگر اس کا ماضی میں کوئی وجود نہیں تھا تو آج بھی ان کی کوئی وقت اور حقیقت نہیں ہے۔
اگر تسلسل ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر کوئی ماضی سے رشتہ توڑ لے رہا ہے تو وہ کسی نئے مذہب کا بانی ہے، نئے دین کو قائم کرنے والا ہے۔ وہ دین جو ہمیں ائمہ سے، ہمارے علماء کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے، وہ دین ہم تک پہنچ چکا ہے، اور خدا کے فضل سے اس میں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کا کوئی اضافہ کر کے اس کمی کو دور کرے۔ تو بہرطور سامعین محترم، یہ بنیادی بات تھی جو میں نے عرض کر دی کہ کم از کم حالات حاضرہ کے سلسلے میں ہمیں فوراً جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جہاں کہیں دیکھیں کہ یہ موقع ہے، تندور گرم ہے، تو 2 روٹیاں ہم اپنی بھی لگا لیں۔ جناب والا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، ہم رہنما ہیں، ہم رہبر ہیں۔ کبھی بدقسمتی ہو گئی ہماری کہ اب ہمیں زمانے نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے فرقوں میں ایک فرقہ سمجھنے لگے۔ جناب والا، آپ لوگ نہ ماضی میں کبھی فرقہ تھے، نہ آج کبھی فرقہ ہیں۔ مسلمانوں میں آپ فرقہ نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تاریخی طور پر فرقے وہ ہوں گے کہ جو کسی بنیاد پر، کسی نظریے پر، کسی اصول پر اپنے آپ کو جماعت سے جدا کریں۔ فرقہ وہ ہوگا جو کوئی نیا اصول پیش کرے اور اس کے اوپر علیحدگی کا دعویٰ کرے۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، اس دین میں حضور نے جو بنیادی اصول تعلیم کیے تھے، سب سے پہلے تو ہمارے سامنے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، تمہاری ہدایت کا سامان لے کے آیا ہوں۔ دعوت ذوالشیرہ میں بھی رسول نے اپنی طرف سے خطاب کیا۔ کوہ ابو قبیس پر جب قریش مکہ سے خطاب کیا تو وہاں بھی جو کچھ کہا وہ ان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس اللہ کے پیغمبر پر اللہ کی کتاب بھی آتی ہے اور اب آیتیں بھی سنائی جانے لگی۔ پہلا پیغام جو دیا گیا ہے وہ زبان رسالت سے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیغام ہمارے سامنے اس شکل میں آنے لگا کہ ہم نے کہا کہ یہ وحی الہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو اب اگر ہم نے اس پہلے دعوت کو قبول نہ کیا ہوتا، رسول کے قول پر بھروسہ نہ کیا ہوتا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم خدا کے کلام کو کلام سمجھ سکتے۔ قرآن کی منزل تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے تو رسول کے اوپر ایمان لائیں گے، تب قرآن کو قرآن مانیں گے۔ تو اس لیے اب دین کی اصل اساس، اصل بنیاد ذات رسالت ہے، اور چونکہ اس نے بتایا ہے کہ یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ خدا کا کلام ہے، تو اب اس کے کہنے پر یہ خدا کا کلام بھی دین کی اساس بن جائے۔ اب اگر ملت اسلامیہ کا یہ بنیادی نظریہ ہو کہ دین کا اصل ذریعہ، ہدایت کا اصل ذریعہ رسول کی ذات گرامی ہے، اور یہ کتاب خدا بھی ہدایت کرتی ہے، تو اس لیے کہ رسول سند دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے، انہوں نے تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑا ہے۔ اب اگر مسلمانوں میں کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ جناب ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، اور رسول اگر ہدایت کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا مسلمانوں کی جو اجتماعی فکر تھی اس میں یہ پہلی آواز بلند ہوئی ہے اختلاف کی۔ یہ پہلا اختلاف ہے جو ملت اسلامیہ میں ہو، جہاں کوئی شخص یہ کہے کہ ہم قول رسول کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے نا کہ آؤ قلم دوات دو تو میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جو تمہیں قیامت تک گمراہ نہیں ہونے دے گی، یعنی قیامت تک تمہاری ہدایت کا سامان ہوگی۔ جس کا قول ہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہو، جس سے بات سن کر ہمیں قرآن کی طرف بھی ہدایت ملے اور زندگی کے دوسرے احکامات کی طرف بھی ہدایت ملے، اگر اس کے متعلق کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اب اس کی بات نہ سنو قرآن کی بات سنو، تو ایک نیا نظریہ ہے، نیا تصور ہے۔ جس نے یہ نظریہ دیا ہے وہ پہلے فرقے کا بانی ہے۔ مسلمانوں میں پہلا فرقہ اس وقت بنا جب کسی نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کہ نہ جزو قرآن تھا، نہ جزو قول رسول تھا، نہ جزو عقیدہ مسلمین تھا۔ اس وقت تک کے جتنے مسلمان تھے ان کے عقیدے میں شامل نہیں تھا۔ اب وہ فرقہ ہے جو بعد میں پیدا ہوا، یہ تو تاریخی حقیقت ہے، ورنہ جو اس اصول پر قائم ہے، رسول کے وہ ارشادات پر قائم ہے اور رسول کی اس حیثیت کو مانتا ہے کہ رسول جو کہے وہ دین ہے، رسول جو کرے وہ دین ہے، اور رسول جس کو ہماری ہدایت کے لیے چھوڑے وہ دین ہے۔ تمام تر دین بس ان 3 چیزوں میں ہے، رسول کے کہے ہوئے پہ، رسول کے کیے ہوئے پہ، رسول کے چھوڑے ہوئے پہ۔ اگر وہ قرآن کو چھوڑ کے جاتا ہے تو قرآن بھی دین بن جائے گا، اور کہے کہ قرآن کو تنہا نہیں چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تو اہل بیت بھی دین بن جائیں گے۔ اب وہ تاریخ کی شخصیت نہیں رہیں گے، وہ تاریخ کی
شخصیت نہیں رہیں گے، وہ دین بن چکے ہیں، اس لیے رسول نے ان کو چھوڑا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے وہ فرقے کا بانی ہے، یہ تو تاریخی حیثیت ہے۔ لیکن اگر ویسے بھی آپ غور کریں تو آپ کا جو کردار رہا ہے وہ آج تک ہم نے فرقے ہوتے تو دوسرے فرقوں سے سوائے نفرت کے ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ہم ان کے کسی کام میں شریک نہ ہوتے۔ آخر جو ملت اسلامیہ کے دوسرے گروہ ہیں وہ کتنے آپ سے الگ الگ رہتے ہیں، اپنے دین کے معاملات میں آپ کے راویوں کی روایت قبول نہیں کرتے، آپ کی احادیث کی کتابوں کی کسی حدیث ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ کبھی آپ کے علماء سے کسی قسم کا فیض نہیں اٹھاتے۔ اگر ان کے ہاں ہمارے یہاں عید میلاد النبی کا جلسہ ہو تو ہم کہتے ہیں دو چار ادھر سے بھی بلا لو، کبھی ان کی طرف سے بھی کسی نے بلایا ہے؟ اتحاد کی کوششیں ہوتی ہیں تو ہماری طرف سے ہوتی ہیں، ہم اگر کوئی پیغام امن و سکون کا دیتے ہیں تو ہم پیغام دیتے ہیں، ورنہ دوسرے الگ الگ رہنا چاہتے ہیں۔ جو الگ رہنا چاہتا ہے فرقہ وہ ہوا کرتا ہے، جو دامن کو کھلا رکھتا ہے وہ فرقہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہمارا رویہ رہا ہے، چنانچہ ہمارا کردار یہ رہا ہے کہ ہم نے تاریخ کے ہر موڑ پر یہ دیکھے بغیر کہ فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے، یعنی کون سے فرقے والے اس سے مستفید ہوں گے، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے جب دیکھا ملت اسلامیہ کا اجتماعی فائدہ پیش نظر رہا ہے، چاہے وہ کربلا کا مرحلہ ہو، چاہے علی بن ابی طالب کا اپنے دشمنوں کے خلاف تلوار نہ اٹھانا ہو، اور چاہے اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا سلطان ٹیپو ہوں، اس دور سے لے کے اس دور تک ہر دور میں ہمارا کردار یہ رہا ہے کہ ہم نے اجتماعی مفاد کے لیے دیکھا ہے، اپنے انفرادی مفاد کے لیے توجہ نہیں دی ہے۔ یہ تو آج کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں دھکیل کے ایسا دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدقسمتی سے فرقہ سمجھنے لگے ہیں۔ نہیں، ہمارا دل پہلے بھی وسیع تھا، آج بھی وسیع ہے۔ ہم معاشرے میں ہونے والی ہر زیادتی اور ہر ظلم پر اسی طرح سے افسردہ ہیں جیسے ہم پر ہونے والا ظلم ہمیں پریشان کرتا ہے۔ ہم کہیں بھی ناانصافی دیکھتے ہیں تو دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہی نہیں کہ ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں سبق دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے سیکھو کہ ظلم کے خلاف آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے۔ 1400 سال سے لگاتار ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہم بھی جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کا جلوس ہے نا، لیکن ذرا دیکھو ہاتھ جنبش کرتے ہیں تو کہیں دوسرے کو زخم پہنچانے کے لیے ہی نہیں، چوٹ لگے تو اپنے جسم کو لگے۔ اگر ہاتھ میں خنجر آ جائیں، تلواریں آ جائیں تو اس سے کسی دوسرے کو زخمی نہیں کرتے، خود کو زخمی کرتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں آنسو آئیں تو دوسروں کو رلانا ہمارا کام نہیں، ہم خود آنسو بہاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ 1400 سال سے بتاؤ کتنے فسادات ہیں جس کے بانی ہم ہیں، کتنے جھگڑے ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں۔ جب کبھی ہوا مظاہرہ ظلم ہمارے خلاف ہوا، اس کے باوجود ہم نے اس معاشرے سے کبھی رشتہ توڑا نہیں، اپنے آپ کو الگ نہیں کیا، اپنے آپ کو انہی کا فرد سمجھا۔ بزرگان محترم، آج بھی مسلمانوں کے لیے ہم ہی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں امن چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہے، معاشرہ اگر ظلم کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ تشدد کے خلاف اٹھنا ہے تو اس کا جواب تشدد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تشدد کو تشدد سے ختم کیا تو فتح تمہاری نہیں ہوگی، تشدد کی فتح ہوگی۔ جب طریقہ کار وہی اختیار کیا گیا کہ جو آپ کے مخالف نے آپ کے خلاف کیا تھا، اگر ظلم کا توڑ ظلم نکالا گیا تو صورت میں کامیابی ظلم کی ہوئی، آپ کی کامیابی تو نہیں ہوئی۔ آپ نے تو وہی حربہ استعمال کیا جو دشمن کر رہا تھا۔ دیکھیے حسین میدان جنگ میں آئے ہیں، ایک حربہ بھی انہوں نے ایسا استعمال نہیں کیا کہ دشمن فوج لے کے آئے تو وہ بھی فوج لے کے جائیں، دشمن نیزے بھالے تلوار لے کے آئے تو ان کے پاس بھی نیزے بھالے تلوار ہوں، وہاں تعداد ہو تو یہاں بھی تعداد ہو، وہاں اقتدار ہو تو ان کے پاس بھی اقتدار ہو۔ چند مٹھی بھر افراد، ادھر سب کچھ ہے ادھر کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود جنگ جیتی جا رہی ہے تو مظلومیت کے آلات سے۔ اور مظلومیت کے آلات کون سے ہیں ذرا غور فرمائیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کربلا ختم ہو جاتی علی اکبر کے جہاد پہ، ختم ہو جاتی جناب عباس کے جہاد پر، ختم ہو جاتی حبیب بن مظاہر اور مسلم بن وسیجہ کے جہاد پر، تو دنیا کہتی کہ معاملہ صرف تعداد کی کمی زیادتی کا تھا۔ ایک طرف تعداد تھوڑی تھی، ایک طرف تعداد زیادہ تھی، جو تھوڑی تعداد والے تھے وہ شہید ہو گئے،
مر گئے، انتقال کر گئے، قتل کر دیے گئے. جو زیادہ تھے ان کے بھی آدمی مارے گئے، لیکن زیادہ تھے اس لیے وہ لوگ باقی رہ گئے، بچ گئے. لیکن حسین نے کہا نہیں، اگر میں جنگ کو یہاں ختم کر دوں گا دنیا سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ فتح کی بنیاد کیا ہوا کرتی ہے. یہاں چلتی ہوئی تلوار فتح کی بنیاد نہیں ہے، یہاں نیزے بھالے بنیاد نہیں ہے. یقیناً میرے پاس وہ جری جوان موجود ہے کہ تنہا اس پوری فوج کے لیے بھاری ہیں. ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ حسین کے جانثاروں نے میدان میں جا کے دکھایا کہ اگر قوت کا مقابلہ ہے تو دیکھو ہمارا ایک ایک تمہارے لاکھوں کے مجمع پہ بھاری ہے، لیکن فتح اس کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، ان کی شمشیر زنی کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. فتح کس کی بنیاد پہ ہوگی؟ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو گود میں اٹھایا اور دیکھو فتح ہوگی تو اس کی بنیاد پہ ہوگی. کربلا کا اصل فاتح وہ ننھا شہید ہے جس نے میدان جنگ میں دیکھیے کوئی اسلحہ نہیں ہے سوائے چہرے کی ایک مسکراہٹ. عالم قیاس میں ایک مسکراہٹ ہے جس نے حالات میں اتنی تبدیلی پیدا کر دی. علی اکبر کے جہاد سے زخموں کی کثرت میں کوئی چیخ پڑا ہو تو اور بات ہے، لیکن تاریخ نے بتایا کہ ادھر علی اصغر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری، پورا لشکر پھیر کے رونے لگا. پورے لشکر کو رونے پہ مجبور کر دینا یہ بڑے سے بڑے جی حسین کے جیالے ساتھی کا کام نہیں تھا، اس ننھے سے سپاہی کا کام تھا جس کو حسین لے کے آئے تھے. 6 مہینے کا یہ بچہ. مختصر سی بات بزرگان محترم، یہاں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی عظمت کا ذکر کروں. وہ حسین عظیم تھا جس کے ہاتھوں پہ یہ جوان آیا تھا، یہ بچہ آیا تھا. وہ ماں عظیم تھی جس نے اپنے آپ کو اپنے بچے کو باپ کے حوالے کیا تھا، جانتی تھی اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یا وہ بچہ عظیم تھا کہ جو بار بار مسکرا کے باپ کو دیکھ رہا تھا، بابا آپ دیکھیے علی کا پوتا کیسے میدان میں جاتا ہے، زبان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں، بے زبانی سے جنگ جیتنے کے لیے. بزرگان محترم ایک عجیب مرحلہ ہے. مجھے ایک قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے حبیب سے کہ تمہارے دشمنوں کا نام و نشان نہیں رہے گا. کیسے نام و نشان نہیں رہے گا؟ یہ حبیب 2 کام کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، فصلی لربک فانحر، اور اپنے رب کے راستے میں قربانی دیتے رہنا. اس قربانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ نہر کا لفظ ہے. نہر اونٹوں کو جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو مختلف جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے. گائے، بکری، دمبا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا کے اس کی گردن کی چھری چلائی جاتی ہے، اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں. نہر کرنا یہ ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے گردن میں نیزہ مارتے ہیں اور نیزہ مار کے اس کی گردن کو قطع کرتے ہیں. اس طریقے سے اس کو نہر کیا جاتا ہے. تو نہر مخصوص ہے کھڑے ہوئے جانور کو ذبح کرنے کے طریقے. تو اب علی اصغر کے لیے یہ لفظ ہمیں یقین کیجیے کہ سورہ کوثر کے ارشاد کو ہم قیامت تک نہ سمجھ پاتے کہ یہ جو کہا گیا کہ ابھی تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا کوئی سراغ نہیں رہے گا اگر تو اللہ کی عبادت بھی کرتا رہا اور نہر بھی کرتا رہا، خدا کی راہ میں نہر کرتا رہا. یہ لفظ ہماری سمجھ میں نہ آتا، لیکن کب سمجھ میں آیا؟ بس بزرگان محترم ایک جملہ عرض کر دوں کہ یہ کب سمجھ میں آیا یہ لفظ. امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لائے، کچھ دیر کے بعد حسین میدان سے واپس پلٹے. ہاں اس مرحلے پہ ایک جملہ کہا تھا کہ اے شیعو کاش تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے اور مجھے کیا جواب دیا، کاش تم ہوتے اور یہ منظر دیکھتے. یہ کہہ کے حسین آئے، خیمے میں پہنچے. ماں دروازے پہ انتظار کر رہی تھی. حسین آئے، بڑے اہتمام سے آئے، 7 مرتبے آگے گئے، 7 مرتبے پیچھے آئے. لوگوں نے کہا ہچکچا رہے تھے، خدا کے واسطے جناب رباب کے مقام کو کم نہ کیجیے. جب علی اکبر کی لاش کو ام لیلہ دیکھ سکتی ہے، جب ان محمد کی لاش کا استقبال زینب کر سکتی ہے، جب قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھ سکتی ہے، تو کیا رباب اپنے علی اصغر کو نہیں دیکھ سکتی؟ اس نے خود دیا تھا حسین کو، میں مسجد شہادت پہ فائز کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ نہ کہیے کہ حسین ہچکچا رہے تھے، نہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی عبارت ہو نا آپ کے سامنے، اس عبارت میں کوئی ایسا لفظ ہو کہ جو لفظ اس عبارت کے پورے معنی و مفہوم کو واضح کرتا ہو.
اس لفظ کی اہمیت بہت زیادہ ہو تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں روا روی میں اتنے بہت سے الفاظ کی موجودگی میں یہ لفظ نظر انداز نہ ہو جائے، تو اسے توجہ دلانے والے کا کام ہے کہ اس پہ خط کھینچ دیتا ہے، اس کے نیچے لکیر کھینچتا ہے۔ حسین کربلا میں آگے پیچھے نہیں جا رہے تھے، علی اصغر کی شہادت کے نیچے لکیر محبوب کربلا سمجھنا ہے تو میرے اس شہید کو بھول نہ جانا، اس کو دیکھنا۔ بہت اس کے بعد خیمے میں آئے، جناب رباب دروازے پہ کھڑی تھی، اب سفید کپڑا ڈال کے بھیجا تھا، وہی کپڑا گردن پہ پڑا ہوا ہے۔ جناب علی اصغر بے حرکت حسین کی گود میں ہے۔ جناب رباب کو سارا منظر یقیناً دیکھا بھی تھا، سمجھ میں بھی آ گیا کہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے علی اصغر۔ حسین آگے بڑھے، رباب مجھے تم سے کام لینا ہے، صبر کرو گی؟ مولا میں زینب تو نہیں ہوں، خدا نے مجھے جو شرف عطا کیا ہے آپ کے گھر میں آنے کا، اس کے اوپر امید یہ ہے کہ میں صبر کروں گی، بتائیے کیا حکم ہے؟ کہ اچھا آمادہ ہو صبر کے لیے، اچھا یہ امانت سنبھالو، یہ امانت سنبھالو۔ علی اصغر کو جناب ام رباب کے گود میں دے دیا۔ ام رباب نے بچے کو دیکھا، گلے میں لگے ہوئے شاید تیر کو دیکھا ہو یا اس زخم کو دیکھا ہو، اس پر ایک جملہ کہا، وہ لفظ کوثر کا سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ لفظ وہاں سمجھ میں آیا کہ ایک مرتبہ بچے کو دیکھ کے کہا، کیا تیری عمر کے بچوں کو بھی محل کیا جاتا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس قربانی کا قدرت نے تقاضا کیا تھا۔ حبیب اپنے دشمنوں کو قیامت تک ختم کرنا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے علی اکبر کی نہیں، اس کے لیے عباس کی نہیں، ایک علی اصغر کی قربانی کی ضرورت ہے۔ باہر تو ماں کے حوالے کیا، ذرا اس کو گود میں لو، لے لیا، اب کہا ذرا میرے ساتھ آؤ۔ خیمے کی پشت کی طرف لے گئے، خود زمین پہ بیٹھ گئے، کے لیے کھڑی رہی، حسین زمین کو کھودنے لگے، ریتیلی زمین، اس میں گڑھا تیار ہوا۔ اب حسین نے ماں کی گود سے بچے کو لیا، زمین میں لٹا دیا، زمین میں لٹا دیا، اس کو مٹی ڈال کے بند کرنے لگے، وہ بند کرتے جا رہے ہیں، اور رباب دل میں سوچ رہی ہے کہ کل جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہاں اور لاشیں پڑی ہوں گی، لیکن میرا بچہ آرام سے سو رہا ہوگا، خاک کے نیچے سو رہا ہوگا۔ 11 محرم کو جب رباب 12 محرم کو جب کوفے کے بازار میں پہنچی، کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کے حیران رہ گئی، علی اصغر تجھے تو ہم قبر میں چلا آئے تھے، تجھے تو دھوپ سے بچا کے آئے تھے، تجھے یہاں بھی میں کیسے دیکھ رہی ہوں؟ سید سجاد نے کہا ہوگا، مادر گرامی آپ کے بعد اس بچے کو قبر سے نکالا گیا، اس کے سر کو قلم کیا گیا، اور قیامت تک یہ بچہ مظلومیت کی وہ داستان بن کے رہے گا کہ زمانہ اس داستان کو بھلا نہیں سکے گا۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہر انتشار سے، ہر داخلی پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارہ ہماری سب سے بڑی قوت ہمارا داخلی اتحاد ہے۔ پروردگارہ ہم مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ ہر دور میں بڑھاتے رہے، وہ دوستی کے لیے بڑھیں یا نہ بڑھیں، ہماری طرف سے ہمیشہ ان کے خیر کی تمنا ہوتی رہی ہے۔ رب العالمین وہ تو عمل ایسا ہے کہ جسے ہم نے کل بھی کیا تھا اور آج بھی جاری و ساری ہے، ہم نے ہمیشہ معاشرے میں اپنے وجود سے بہتری پیدا کی ہے، ہم معاشرے کے لیے کبھی مضر نہیں ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی اس طرح سے معاشرے کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ اصل اندیشہ ہے تو اس بات کا کہ کہیں ہمیں کوئی بہکا کر آپس میں ایک مومن کو دوسرے مومن کا دشمن نہ بنا دے، ہم ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جائیں۔ مومنین کے لیے کوئی نظریاتی اختلاف، کوئی عزاداری کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے لیے مومن یہ سمجھیں کہ دوسرے مومن کا عقیدہ غلط ہے یا وہ گمراہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے۔
اگر کوئی کھینچ بھی رہا ہے تو اس کی طرف بلا لینا اصل میں ایمان کی خصوصیت ہوگی۔ تو اتحاد ہمارا بنیادی اصول ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس کو بہت صورت قائم رکھیے۔ وہ قائم ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور غیبت امام میں ہمارا فریضہ یہ ہے، اس لیے کہ امام کی موجودگی میں ہمیں جمع کرنا امام کی ذمہ داری ہوگی، لیکن آج جمع ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ فریضہ ادا نہ ہوا تو ہمارا امام کے ظہور کی خواہش کرنا صریحاً ایک ایسی بات ہوگی کہ جس کے پیچھے کوئی معنی و مقصد نہیں ہوگا۔ پروردگارہ ہمیں نعمت اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں آنے والے جہاں عقیدت کے اظہار کے لیے آتے ہیں وہاں اپنی حاجتیں بھی لے کے جھولی میں آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حاجتیں بے حساب ہیں، لیکن پروردگارہ تیری رحمت کے پہلے بے کراں کے سامنے ان کی حاجت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ چند رحمت کے چھینٹے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات آخرت کو بلند فرما۔ بالخصوص صاحب خانہ کے والدین تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ انہوں نے جو نسل چھوڑی ہے انہیں محبان آل محمد میں شمار فرما، اور اس محبت کے راستے پہ چلانے کی ذمہ داری چونکہ ان مرحوم والدین کی تھی، یا اللہ اس کا اجر و ثواب ان کے آخرت کے توشے میں اضافے کا سامان بنا۔ یا اللہ ہماری دعا ہے کہ امام کے جلد ظہور ہو۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم عظمت کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہم امام کی نصرت کرنے کے اہل ہو سکیں۔ تو گویا یہ ظہور امام کی بھی دعا ہے اور اپنے حالات کی اصلاح کی بھی دعا ہے۔ پروردگارہ اس ذات کو جلد ظاہر فرما کہ جس کے ظہور کے ساتھ یہ بکھری ہوئی امت، اس کا شیرازہ پھر دوبارہ جمع ہو جائے گا، اور ہم تیرے دین کے صحیح خادم کے طور پر دنیا کے سامنے تیرے دین کا تعارف کرا سکیں گے۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اسے ہمارے مرحومین کے اظہار ثواب کا وسیلہ قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص اپنے تمام مرحومین کے لیے بھی، جناب مظاہر صاحب، جناب شکیل اختر صاحب اور دوسرے برادران کے والدین کی اظہار